السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اور قرآن پاک کو زندگی کا ایک اہم اور لازمی جز بنانا چاہیے، اور اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے کل کے صبح کے پیغام میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج کے پیغام میں آپ کے سامنے دو باتیں پیش کروں گا۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت زبردست اور مضبوط کنیکشن ہونا چاہیے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ جو ہماری خونی رشتوں سے بھی اوپر ہونا چاہیے۔ الغرض اس تفصیل میں جائے بغیر ہم اپنی دو باتیں پیش کر رہے ہیں، جس کو آپ توجہ سے سنیں گے اور امید ہے کہ یاد بھی رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے حدیث میں یہ فرمایا۔ تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب کے سامنے ہمارے کسی طالب علم نے حدیث کی ڈیفینیشن بیان کی تو وہ لڑنے لگے کہ نہیں، یہ حدیث کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں وہی آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو۔ بات اقوال کہلاتی ہے اور کام جو ہے وہ افعال کہلاتے ہیں۔ نمبر تیسری چیز جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھیے گا۔ تقریر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو روکا نہیں بلکہ ہونے دیا۔ آپ اس کام پر کچھ بولے نہیں بلکہ خاموش رہے۔ اگر کسی کام کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا نہیں، تو ایسے کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں حدیث کے اندر آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت افعال یعنی کام، اور تیسری بات تقریر یعنی جن کاموں کو حضور نے دیکھا اور پھر خاموشی اختیار کی، ان پر روک ٹوکنے کی، وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے۔ حدیث کی اس تعریف اور ڈیفینیشن کو سننے کے بعد اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور حدیث پاک کے سلسلے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دوسری بات ہے، اور وہ یہ ہے جیسے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، کوشش کیا کیجئے کہ دن میں چاہے ایک، چاہے دو، چاہے تین احادیث کو بھی پڑھ لیا کیجئے۔ حدیث کے یہ مبارک الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کامن جو کتابیں گھروں میں پائی جاتی ہیں، فضائل اعمال پائی جاتی ہے، فضائل صدقات پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین بہت اچھی کتاب ہے، عوام کے لیے ہے، ترجمان السنہ ہے، معارف الحدیث ہے۔ یہ تمام کتابیں ہیں، یا چھوٹے چھوٹے مجموعے 40 حدیث وغیرہ کے نام سے چھپتے رہتے ہیں۔ کم سے کم ادنیٰ درجے کی بات ہے کہ ان کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں اور روزانہ 2-3 حدیثیں پڑھ لیا کریں۔ اس حدیث کے پڑھنے کے جو فائدے ہیں، ان میں اس وقت میں ایک فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالاتی فوعاها واداها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے۔ الفاظ یہی ہیں، ترجمہ ایگزیکٹ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری باتوں کو سنے، پھر انہیں یاد کرے، اور پھر جس طرح سے سنی ہے ان کو اسی طرح آگے پہنچا دے۔ تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ جو آدمی حدیث پاک کو پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھتے ہیں، یعنی سرسبز و شاداب رکھتے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے ان کے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ علماء جو حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں، حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا بنی ہوئی ہے، ہر وقت حدیث کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ایک الگ قسم کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شان صحابیت عطا فرما دی جاتی ہے، یعنی چونکہ ہر وقت قال اللہ و قال الرسول میں لگے رہنے کی وجہ سے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے، اور دوسرا زبردست فائدہ یہ ہے،
اکثر و بیشتر جتنی آپ محدثین کی یعنی حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت، بڑا شاندار خاتمہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر اس کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ نقل کیے دیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑے حدیث کے محدث ہیں، شعبہ ان کا نام ہے، شعبہ ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کوئی صاحب وہاں پر تھے، تو ان کو اونگ آئی، تو انہوں نے اونگ میں یعنی وہ اپنی ہلکی سی نیند میں خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کمرے میں شعبہ اندر ہیں اور انتقال ہونے والا ہے اس کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا، سیدنا امیر المومنین آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شعبہ کا انتقال ہونے والا ہے اور میں یہاں ہوں، میں اس لیے ہوں تاکہ شیطان شعبہ کو کوئی تکلیف نہ دینے پائے، کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت شعبہ کا انتقال ہوا وہ بھی بڑا لاجواب ہوا، بڑا شاندار ہوا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ ذرا میں حدیث تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، سنو کیا میں نے صحیح حدیث بیان کی؟ اور انہوں نے پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ سند کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی مرنے سے پہلے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات حضرت شعبہ نے کہی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے شاندار خاتمہ ہوا۔ تیسری بات اسی میں اور جوڑیے اسی واقعے کے ساتھ، وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر کسی صاحب کو نیند آئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شعبہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ سب باتیں یہ بتاتی ہیں کہ محدثین جن کا شغف حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا شغف، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث بن جاتی ہے اور جو اسی میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر بھی فرماتے ہیں، دنیا میں بڑی بہترین اور شاندار زندگی بھی عطا فرماتے ہیں، اور چہرے پر اور جسم پر ان کی زندگی میں سرسبزی اور شادابی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں کیوں نہ ہم، یقینی بات ہے کہ ہم نئی حدیث کے اندر پڑھنے پڑھانے کے اندر لگ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر نہیں لگ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ کم سے کم احادیث مبارکہ کو پڑھ لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ تمام باتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ حدیث سے تعلق رکھنا چاہیے۔ تو حدیث سے تعلق رکھنے کا مزاج پیدا کریں، روزانہ 2-3 حدیثیں پڑھ لیا کریں، اس بنیاد پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائیں۔ جو پڑھ نہ سکیں وہ سن لیا کریں، اس کی بھی برکتیں ان کو ملیں گی۔ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ایسا کریں گے انشاءاللہ، اور جو کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو ہمارا آج کا پیغام کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں کون یہ کام کرتا ہے، جو کون یہ کام کرتا ہے، جو کرتا ہو وہ یس لکھ دے، جو نہیں کرتا وہ انشاءاللہ لکھے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت الحمدللہ آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ 115 تک لوگ، 16 تک لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پیغام کو شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہم اپنی حاضری درج کراتے ہیں الحمدللہ، وہاں سب پر فالو کیجیے۔ پھر ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔